اشعار کے انتخاب بھی تھا، ساتھ ساتھ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عشق قرآن کا یہ سیگمنٹ ہم نے اور اچھا اور بہتر انداز میں آپ تک پہنچانے کے لیے اس کو معمول کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی ہے اور آج میرے پاس جو ننھے ننھے شہزادے ہیں میں ان کا بھی تعارف آپ کو کراؤں گا۔ آج کم عمر معلوم ہو رہے ہیں، کم سن معلوم ہو رہے ہیں، ان سے خود پوچھیں گے ان کی عمریں کیا ہیں۔ میں ہمیشہ کی طرح جس طرح کہتا ہوں کہ بہت مشکل کام آسان کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر، بہت زیادہ مشکل کام بعض اوقات تو آسان کر دیتے ہیں، بعض اوقات آنسرز بھی ہمارے پاس تھوڑے سے تردد کے شکار میں ہوتے ہیں مگر فوراً سے مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ آغا گلزار صاحب، آغا طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آج بچے چھوٹے سے نظر آ رہے ہیں، کیا ان کی عمریں کم ہیں یا ہمیں ایسا لگ رہا ہے؟ جی عمر کے چھوٹی چھوٹی عمروں کے، ماشاءاللہ۔ چلیں ان کا نام میرے پاس موجود ہے، میں ان کا نام لیے دیتا ہوں۔ محمد علی ذوالفقار آج ہمارے ساتھ ہیں، تقی رضا ہمارے ساتھ ہیں، رضا حیدر اور مصباح حیدر ہمارے ساتھ ہیں۔ دو ٹیمیں ہمارے پاس بنی ہوئی ہیں، کیو اور آر، اور ہمیشہ کی طرح ہم ان دو ٹیموں سے اس طرح مقابلہ کرتے ہیں کہ 2 راؤنڈز ان کو دیتے ہیں، ایک راؤنڈ میں 3 سوالات ہوتے ہیں اور پھر آپ کو اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ اچھے والا تیار ہے؟ اچھا گڈ، ایکسپریشنز تو آپ کے ایسے ہی بتا رہے ہیں۔ آغا صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو مقابلے کا آغاز کیا جائے۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا سوال ہم ٹیم کیو سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو لاؤڈ آنسر کرنا ہے، بلند آواز میں آنسر کرنا ہے اور یقیناً فوری آنسر کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 1، صفحہ نمبر 260 پہ موجود سورہ، اس سورہ کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیے، کل کتنی آیات ہیں یہ بھی بتائیے۔ پارہ نمبر 13، سورہ ابراہیم، صفحہ نمبر 260، پہلی آیت کا نمبر ہے 34، لاسٹ کا 42، کل آیات 9۔ اچھا، جواب بالکل درست ہے سر۔ ایک دفعہ پھر سے آنسر دے دیجیے۔ جی دوبارہ ہاں دوبارہ سے دہرا دیجیے، کل کتنی آیات ہیں یہ، پہلی اور آخری آیت؟ 34 سے 42، کل آیات 9۔ ٹھیک آنسر، زبردست، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پہلا ہی جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ اور ٹیم آر، آپ سے بھی پہلا سوال ہے ہمارا، اس راؤنڈ کا پہلا کوشچن ہے، 3 سوالات ہم آپ سے پوچھیں گے۔ صفحہ نمبر 175 پہ موجود سورہ کا نام بتائیے اور اس سورہ کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیے۔ سورہ آراف ہے اور فرسٹ 188 سے لے کے 195 سورہ آراف۔ سورہ آراف، اچھا، اور کل کتنی آیات ہیں؟ کل کتنی آیات ہیں؟ پورا سوال 175 پہ موجود سورہ کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیے اور کل کتنی آیات ہیں اس صفحے پہ؟ جی ٹوٹل آیات 8 ہیں۔ ٹوٹل آیات 8 ہیں، صحیح جواب؟ جی ماشاءاللہ، صحیح جواب، بالکل زبردست، سبحان اللہ، بہت پیارے۔ اب پہلے ہی راؤنڈ کا دوسرا سوال میں ٹیم کیو سے پوچھنے لگا ہوں۔ یاد رہے، دہراتا چلوں کہ جو ٹیم کوالیفائی کرتی ہے فائنل کے لیے اور ون کرتی ہے اس کو یعقوب شہباز بلڈرز کی جانب سے بائک کا تحفہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کے فاتح قرار پائے گا نعت خوانی میں، اس کے لیے 120 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ ہے المبارکہ گارڈن میں، یہ بھی یعقوب شہباز بلڈرز کی جانب سے ہی ہے۔ راؤنڈ نمبر 1، اس کا دوسرا کویسچن ٹیم کیو سے، سورہ یاسین آیت نمبر 41 کس صفحے پہ موجود ہے؟ پارہ نمبر کیا ہے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 41، 43، پیج نمبر 443، پارہ نمبر 23۔ صحیح جواب؟ ماشاءاللہ، صحیح جواب، بہت خوب، بہت اچھے، شاباش۔ اور راؤنڈ 1 کا دوسرا کویسچن ٹیم آر سے پوچھنے لگا ہوں، سورہ الاحقاف آیت نمبر 19 کس صفحے پہ موجود ہے اور پارہ نمبر کیا ہے؟ 26واں پارہ ہے، اس کا پیج نمبر ہے 504۔ ٹھیک جواب بھائی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہاں بیٹھے ہوئے تمام ہی لوگ محسوس ہو پا رہے ہیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بچے قرآن سے کتنی اچھی دوستی رکھتے ہیں، میں یہ کہوں گا خدا کرے کہ ہمارے بزرگوں کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو یہ دوستی نصیب ہو۔ یہ معرفت قرآن ہے اور عرفان رمضان میں ہم یہی تو سکھا رہے ہیں، پہچان۔ اب اگر اسی چیز کو بھلا دیں گے جو خدا کی جانب سے ہے تو پھر ہم خدا سے کس اور چیز کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ وہ میسج جو کسی کا ہو اور اگر آپ دیکھ کے بھی اندیکھا کر دیں، اگنور کر دیں، یعنی کہ وہ ٹک کا ڈبل کا سائن بھی آ جائے تو کتنی ناراضگی والی بات ہو جاتی ہے نا، اس کا میسج ہے یہ قرآن، ہم اس کو دیکھ کے بھی اندیکھا کر دیتے ہیں، بلکہ پڑھنا تو کجا، سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ خدا کرے کہ اس رمضان میں یہ عرفان ہمیں حاصل ہو جائے، ان بچوں کے طفیل ہی صحیح۔
राउंड नंबर 1 का तीसरा सवाल टीम क्यू से हम पूछने लगे हैं। सफ़ा नंबर 480 पे मौजूद सूरा का नाम भी बता दीजिएगा, ये इजाफी है, मगर उस सूरा की पहली और आखिरी आयत का नंबर बताइए, कुल कितनी आयत हैं ये भी बताइए। 480 जी 480। पहली आयत का नंबर 30, लास्ट का 37, कुल आयात 8। कुल आयत आपने कहा कि लास्ट का 38, कुल आयात 9। अच्छा, कुल आयत 9 हैं आप कह रहे हैं। और सूरह फुसिलत। सूरह फुसिलत। अगर सब ठीक जवाब है? जी सर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले आपने 8 कहा था, उसके 7 कहा था शायद, फिर उन्होंने छोटे ने आपकी थोड़ी सी हेल्प की, अच्छा हो गया, गुड। ये मुशावरत का अमल जारी और सारी रहे। आम जिंदगी में भी एक दूसरे से मशवरा लेना चाहिए, और ये सुन्नत नबवी भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुशावरत लेनी चाहिए, करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। मामलात ज़िंदगी हो, कारोबार हो या इल्म हो, आमतौर से मदरसे में एक मुबाहिसा का टाइम हुआ करता था, आज भी होता है, जिसमें आप जिक्र करते हैं, छोटे आर्गूमेंट्स होते हैं, दोनों तरफ से जो लेक्चर उस्ताद ने पढ़ाया होता है। तो ये मुशावरत का ही एक अमल है, खूबसूरत सा अंदाज है। तीसरा सवाल राउंड फर्स्ट का टीम आर से पूछने लगा हूं। सफ़ा नंबर 251 पे मौजूद सूरा का नाम बताइए, पहली और आखिरी आयत का नंबर बता दीजिए, कुल कितनी आयत हैं भी बता दीजिए। सफ़ा नंबर 251 पे मौजूद सूरा की पहली और आखिरी आयत। 14 से लेकर 18 है, सूरह राद। सूरह राद, ठीक है आगा साहब। और कुल आयत कुल कितनी आयत हैं ये भी बता दीजिए। रहते 5 हैं। कुल आयत 5 है। बिल्कुल जवाब। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह से राउंड 1 हमारा मुकम्मल हो गया, और राउंड 1 के मुकम्मल हो जाने पे भी सूरत हाल वैसी की वैसी है, जो आगाज़ में था वही अब तक वस्त में है। और खिरतमंदों से क्या पूछूं, मेरी इब्तिदा क्या है, मैं इस फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है। इसका अगला मिसरा अगर आप बता दें कॉल करके तो मेरी तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, बल्कि हिल सिटी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर होगा आपको। बहुत मारूफ है, ये बहुत मारूफ है, यहाँ बैठे लोग भी बता सकते हैं अगर जसारत करें। खिरतमंदों से क्या पूछूं, मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना, बस आगे आप बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, राउंड 2 की तरफ हम जा रहे हैं, मगर मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि बहरहाल ये थोड़ी सी बाद में ख्याल आता है कि नात सुनने का शरफ भी हासिल कर लें। अब तैयारी हमारे साथ इस वक्त हो रही है, हम नात भी सुनेंगे, मगर इसका पहला क्वेश्चन जरूर पूछेंगे राउंड 2 का। पहला सवाल आपके सामने है। राउंड 2 का पहला सवाल क्यू से पूछ रहे हैं, और सफ़ा नंबर 248 की पहली आयत की तिलावत कीजिए। पारा नंबर बता दीजिएगा पहले। आयत नंबर बतानी? नहीं, आपको आयत नंबर नहीं बतानी, आपको पारा नंबर बताना है। पहले पारा नंबर बताइए, फिर उसके बाद तिलावत का शर्फ हासिल कीजिए। पारा नंबर 13। पारा नंबर 13। अच्छा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा तस्अलुहुम अलैहि मिन अज्र इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, ठीक जवाब है। और आप अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर इस तबलीग का कोई अजर नहीं मांगते, बेशक ये तो सिर्फ एक नसीहत है तमाम जहानों के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तवज्जो भी नहीं दी थी, और मैंने ये सवाल पूछा भी नहीं था कि तर्जुमा बताएं, मगर आपने बता दिया, मैं इससे बहुत खुश हुआ। बहुत शुक्रिया, ये इजाफी तौर से आपने किया। ये बहुत ज़रूरी है कि जो कुरान हम पढ़ रहे हैं उसका तर्जुमा भी समझें, उसके मफाहिम को भी समझें, उसकी रूह तक जाने की कोशिश तो करें। खुदा आपसे कोशिश का सवाल पूछता है, खुदा आपसे मकसद मंजिल नहीं पूछता। ये मकसद और मंजिल उसी के नाम, उसी के हाथ में है। पहला सवाल टीम आर, राउंड 2 का पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सफ़ा नंबर 178 की पहली आयत की तिलावत का शर्फ हाजिर कीजिए, और साथ साथ पारा नंबर बता दीजिए पहले। सफ़ा नंबर 178। साथ साथ गुलाम मुस्तफ़ा सब्जवारी साहब भी हमारे साथ 9 हैं। है फर्स्ट का, दोबारा से 9वें पारे का 70वां पेज है। पेज तो मैंने आपको बताया 178। आपने क्या बताना है? आपने पारा। पहली आयत की तिलावत करनी है और पारा नंबर बताना है। 9वां पारा है। 9वां पारा है, ठीक है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. مناسب، ٹھیک، درست، خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یہ بلند آواز سے دل سے نکلتا ہے ہمارے یہاں. تو یہ سلسلہ ہے کہ ہم سب خوش ہو جاتے ہیں اور مسرت کا اظہار بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت خوب. دوسرا سوال میں پوچھنے لگا ہوں ٹیم کیو سے، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کیجئے. یہ سوال ہے سورہ یونس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. سبحان اللہ. جواب ماشاءاللہ درست. جواب ماشاءاللہ درست ہے. بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھے، بہت پیارے. آپ کی آواز بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. ہم آپ سے اضافی طور سے بھی قرأت سنیں گے انشاءاللہ. سوال نمبر 2، راؤنڈ 2، ٹیم آر سے ہمارا یہ سوال ہے. سورہ نحل آیت نمبر 88 کی تلاوت کیجیے. 88. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. ٹھیک، مناسب. جواب غلط ہے. غلط جواب ہے. 88 میں نے کہا تھا اور جواب غلط ہے. صحیح آیت کی تلاوت آپ کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین كفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. دیکھا آپ نے، غلطی تھی آپ کی طرف سے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اصلاح ہو جائے گی. اب نیکسٹ میں آپ نے اس طرح سے تیاری کر لینی ہے. موقع مل گیا جناب، ایک موقع مل گیا ٹیم آر کو، بلکہ ٹیم کیو کو، کہ وہ بازی لے سکتی ہے. چلیں جی، تیسرا سوال، راؤنڈ 2، اور یہ اس پروگرام کے کمپٹیشن کا آخری سوال ہوگا اگر آپ نے صحیح جواب دیا. صفحہ نمبر 339 پہ موجود سورہ کا نام بتائیے اور اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کیجیے. سر 360. 360. اچھا، ٹیم کیو سے سوال پوچھ رہے ہیں تو 339 کا بتائیے آپ. 339 کا صفحہ نمبر 360 پہ موجود، 360 پہ موجود سورہ کا سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کیجیے. جی، اور صرف بھی آیت کی تلاوت کرنی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. 360 پوچھا ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت اس صفحے پہ موجود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا. درست جواب. پاک ماشاءاللہ. ہے وہ ذات جو اگر چاہتی تو تمہیں ایسے باغات عطا کرتی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور تمہارے لیے بڑے بڑے قصر قرار دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، بہت پیارے ماشاءاللہ. سر سورہ کا نام بھی پوچھیے گا. سورہ کا نام بھی بتا دیجیے ساتھ ساتھ. سورت کا نام سورہ فرقان. سورہ فرقان. ٹھیک، ماشاءاللہ، زبردست. ایک اور سوال میں اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے چھوڑ رہا ہوں. فرقان کے معنی کیا ہوتے ہیں بتا دیجیے. چلیے جی، قرآن کا دوسرا نام فرقان بھی ہے بائی دی وے. تو فرقان کے نام کے معنی کیا ہیں یہ آپ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں. اگر آپ نے کال کر کے بتایا تو بہت سارے گفٹ ہیمپر میں سے ایک گفٹ ہیمپر آپ کو ہوگا اور یہاں بلا کے دیا جائے گا انشاءاللہ. آپ کو افطار ٹرانسمیشن میں آنے کا موقع بھی مل جائے گا. ساتھ ساتھ عرفان رمضان کی آخری سوال ہے. گو کہ آپ ایک چانس مس کر چکے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ اس میں ہی آپ تھوڑا سا دقت بنا لیں.
339 सफ़ा नंबर 339 पे मौजूद सेकंड लास्ट आयत की तिलावत का शर्फ हासिल कीजिए. सफ़ा नंबर 339. पहले इंसान हिम्मत हारता है, उसके बाद मुकाबला हारता है. कहते हैं कि समंदर की वसअत बहुत ज़्यादा होती है, पानी बहुत सारा होता है, कश्ती थोड़ी सी होती है पानी के मुकाबले में, समंदर के मुकाबले में. मगर वो बहुत सारा पानी भी छोटी सी कश्ती को डुबा नहीं सकता जब तक उस बड़ी सी कश्ती में छोटा सा सुराख ना हो जाए और वो थोड़ा थोड़ा करके कश्ती के अंदर ना आ जाए. जिस वक्त वो पानी थोड़ा थोड़ा करके कश्ती के अंदर आ जाता है, कश्ती डूब जाती है. नेगेटिविटी और मनफी असरात या हार जाने का खौफ इंसान को जब उसके दिमाग में काबू हो जाए, हावी हो जाए, तो उस वक्त वो हार जाता है. मगर अभी भी मौका है. जवाब मिला? सेकंड लास्ट आयत पढ़नी है. जी. सफ़ा नंबर 339 सेकंड लास्ट आयत. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन फतुस्बिहुल अर्दु मुग़ज़र्रा इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर. दोबारा आयत पढ़ी. दोबारा आयत पढ़ें. अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन फतुस्बिहुल अर्दु मुग़ज़र्रा इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर. बेटा दोबारा तिलावत कर लीजिएगा. दोबारा तिलावत कीजिए और वजाहत के साथ कीजिए, ज़रा तजवीद थोड़ी बेहतर कीजिए. शाबाश. बहुत बारीक सी गलती कर रहे हैं, मुझे इसका इशारा मिल रहा है, तो सही कर लें इसको. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन फतुस्बिहुल अर्दु मुग़ज़र्रा इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर. अब ठीक है, मुनासिब, ठीक है. चलें, ये जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त हुआ, मगर उसके बावजूद एक पॉइंट इजाफी टीम क्यू को हासिल है. तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ कर सकते हैं आप इजाफी तौर से? कोई ख़ास चीज़ आप बता सकते हैं हमें जो हम कहें टीम आर के पास है, टीम क्यू के पास नहीं है? क्योंकि इस हवाले से तो मेरे हिसाब से फातेह एक टीम नज़र आ रही है हमें. आपकी राय मोतबर है इसमें, मगर चलें हम हिफ्ज़ मौज़ूई के सवाल से पूछ सकते हैं. जी. बच्चे छोटे नज़र आ रहे हैं वैसे बहरहाल. नहीं, आप हिफ्ज़ मौजू के सवाल. अच्छा, छोटे उस्तादों से पूछते हैं हिफ्ज़ मौज़ूई के सवाल. हिफ्ज़ मौज़ूई से मुराद हम इनको एक टॉपिक देंगे, एक टाइटल देंगे, एक मौजू देंगे, उस हवाले से हमें कुरान शरीफ में से वो आयात उनसे मुंसलिक, उनसे मंसूब हमें सुनाएंगे. तो सबसे पहले हम टीम क्यू से पूछ लेते हैं. तैयार हैं? चलें, मुझे आपने आयत सुनानी है. हम रोज़े के हवाले से पूछ चुके हैं, नमाज के हवाले से पूछ चुके हैं, आज हम हज के हवाले से पूछेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फी आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन. और लोगों के लिए खुदा के घर का तवाफ़ करना ज़रूरी है जो उस राह की इस्तिताअत रखता हो, और जो इससे नाफरमानी करे तो खुदा तमाम जहानों से बेनियाज है. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब. एक तो माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ में क़राअत की आपने, साथ साथ तर्जुमा भी आपने बता दिया, और वाकई यही मौजू था, इसी हवाले से आपने आयत सुना दी है. सूरह आल इमरान आयत नंबर 97. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह. इनके पेरेंट्स, इनके असातिज़ों को, इस पूरी टीम के ऊपर, तमामी बच्चों के ऊपर फ़ख्र व मान होना चाहिए. मुझे खुशी हो रही है और मैं इस मसरत का इजहार भी कर रहा हूँ बरजस्ता. अब टीम आर से मैं पूछ रहा हूँ, इजाफी सवाल है, देते हैं तो बहुत खूब, नहीं देते तो कोई बात नहीं. हिफ्ज़ मौज़ूई के हवाले से पूछ रहा हूँ. देखिए, मैं मुश्किल तरीन बना रहा हूँ आपके लिए, मगर अगर आपने इसको क्लियर कर दिया तो मैं आपको काउंट करूँगा कि आप मुकाबले में हैं. अज़वाज मुताहरात के हवाले से कुरान करीम में जहाँ ज़िक्र आया है, वो आयत आप सुना दीजिए. मैं नाजरीन को ये बताता चलूँ कि आज के दिन को, ख़ास तौर से सहरी नशरियात को, हमने एक और मदर्स डे के हवाले से मंसूब किया है. और ये भी आप हमें कॉल करके बताएं कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, किन शख्सियात में से किस ख़ास शख्सियत का आज हम जिक्र करेंगे. क्योंकि हम 17 रमज़ान के सफ़र की तरफ गामज़न है, तो आज का दिन किन से मंसूब होगा,
یہ میں نے آپ کو ہنٹ بھی دے دی ہے. اب آپ نے آیت سنانی ہے. شاباش. انما یرید اللہ. ہاں یہ تو بڑا ایک دلچسپ موضوع ہو گیا ہے. چلیں یہ آیت تطہیر آپ جو پریزنٹ کر رہے ہیں میں اس کو قبول کرتا ہوں. تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. یہ جو چھوٹے شہزادے کھڑے ہم نے ان کی آواز نہیں سنی. آپ اب تک جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ٹیم آر میں سے آپ نے یہی آیت پڑھنی ہے. کرت. شاباش. مائک تھوڑا سا نیچے کر دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترجمہ بھی بتائیں گے ہمیں؟ مشکل تو نہیں ہے, بہت آسان ہے. شاباش. ٹیم کیو بازی لے جائے گی فوراً سے. ان کو ترجمہ آتا ہے, ان کے چہرے بتا رہے ہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. شاباش. ٹیم کیو میں مشاورت شروع ہو گئی ہے. اس آخری سوال کے اوپر ہم اب تک کا جو مقابلہ ہے اس کو ختم کر دیں گے. جی جی. بے شک اللہ نے اہل بیت اس طرح پاک رکھا ہے جس طرح, اور آپ بھی ایسی طرح پاک رکھیں جس طرح پاک رکھنے کا حکم ہے. تھوڑا سا اشکال ہے. بہرحال آپ نے اپنے انداز میں بتا دیا. تھوڑا سا آپ نے اس کو ایسا کر دیا کہ مشکل ہو گیا سمجھنے میں. بہرحال ہم نے آج کے اس مقابلے کا رزلٹ جاننا ہے تو ہم آغا گزار سے اور آغا طاہر صاحب سے گزارش کریں گے کہ کون فاتح ہے, کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے, کس کے پاس بائک آنے والی ہے. جی ظاہراً چونکہ ٹیم آر نے ایک سوال کا جواب جو ہے وہ غلط دے دیا جی, اس لیے ٹیم کیو آج کی فاتح ٹیم قرار پائے گی. ٹیم کیو آج کی فاتح قرار پائے گی اور ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم ہماری ٹیم آر کو بھی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آغا طاہر صاحب ٹیم کیو جیت گئی آپ کے ہوتے ہوئے, ٹیم آر کیوں ہار گئی؟ آر سے ربانی آتا ہے. اصل میں جس کی تیاری اچھی ہوتی ہے ظاہر بات ہے وہی میدان جیت لیتا ہے. تو آج ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن ان کی تیاری ماشاءاللہ بہت اچھے ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ جیت گئے. ٹھیک ٹھیک. اچھا یہ جو بچے ہمارے ساتھ ہیں قرآن کے ساتھ دوستی کا تو آپ نے اظہار کر دیا. اب چونکہ عشق نبی بھی ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہوتا ہے, آپ میں سے کوئی نعت شریف پڑھ سکتا ہے؟ یہ اضافی سوال ہے, مشکل ہے. یہ بھی دیکھیں ٹیلنٹ ہے, یہ بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا ساتھ ساتھ. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی آوازیں بہت اچھی ہیں. اور اگر طاہر صاحب مجھے یہی اشارہ دے رہے تھے کہ اگر آر سے ربانی آتا ہے تو کیا ہوا کیو سے قرآن آتا ہے, کیو سے قرأت آتی ہے. اب مشکل زیادہ نہیں ہے, ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی عمروں کے ہیں مگر بہت اچھے انداز سے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. بہرحال آج کی فاتح ٹیم کو ہماری طرف سے انعامات جائیں گے. دانی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں, آتے جائیے لیتے جائیے. تھوڑی سی حرکت آپ کو کرنی پڑے گی, میرے پاس آنا پڑے گا. یہ لیجیے. سب سے پہلے ٹیم کیو, یہ گفٹ ہیمپر آپ کو ہے. دونوں ٹیمیں ایسے لیں گی, ایسے ایسے کر کے. چلیں یہ بھی آپ کا ہے, یہ آپ کا ہے, دونوں کا شہزادوں کا. اور یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے, اب آپ جا رہے ہیں فائنل راؤنڈ کی طرف, یعنی فائنل کی طرف آپ کی دوڑ لگ گئی ہے. وہ جو بائک کھڑی ہوئی ہے نا, ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کی ہو, مجھے تو بڑی امید ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, یہ راؤنڈ تھا. اب اگلے سیمی فائنل اور فائنل میں آپ جائیں گے. یہ تو آغا صاحب آپ کو مزید وضاحت کر بتائیں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ دوبارہ سے آئیں گے, بہت خوش ہوگا, کہہ لیں گے شاید ابھی مل رہی ہے بائک.